الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین ناظرین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے اسلام کے ایک بنیادی فریضہ حج پر ابتدائی گفتگو کی۔ آج اسی کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حج خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اور ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کو بیان کیا۔ قرآن مقدس میں جس فریضے کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے نا، وہ 2 ہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں 3 ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ اور حج ہے۔ ان 3 کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات اور بالخصوص پھر ان میں سے حج جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک کو گفتگو کا سلسلہ یہاں ختم ہوا تھا، آج وہاں ہی سے آگے بڑھے گا کہ اجمع اہل السنت ان الکبائر لا یکفرها الا التوبہ، جو بھی گناہ کبیرہ ہے، حج نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، تو جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں نا جی، یہ معاف نہیں ہوتے سوائے توبہ کے۔ یعنی حج کے ساتھ سارے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو کبیرہ گناہ وہ معاف نہیں ہوتے، وہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور ولا قائل بسقوط الدین، اور اسی طرح کسی نے قرض لیا پھر واپس نہیں کیا، یا اس کے ذمہ کوئی بھی کسی کا مالی حق ہے، جائز ہے یا ناجائز طریقے سے ہے، چوری کر لی ہے یہ تو ناجائز ذریعے ہے، رشوت ہے یہ ناجائز ہے۔ جائز طریقے سے کسی کا قرض، کسی کا مال کسی کی طرف ہو یا ناجائز طریقے سے ہو، وہ معاف نہیں ہوتا حج سے جب تک اس کے لیے جس کا ہوا اس کو واپس نہ کیا جائے، اور اگر واپس نہ ہو تو پھر اس کے اور راستے بھی ہے، بہرحال اس کی واپسی ضروری ہے، یہ حج سے معاف نہیں ہوتے۔ فرمایا وَلَوْ حَقًّا لِلَّهِ تعالی، جو قرض ہے اس سے مراد کیا ہے؟ صرف مال ہے؟ فرمایا نو، اسے بندوں کے حق ہیں اور اسے خدا کے حق ہیں، یہ معاف نہیں ہوتے، حج سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ مثلا کسی انسان کے ذمے نماز قضا ہے، بالغ ہونے کے ساتھ ہی نماز قضا فرض ہو جاتی ہے۔ اگر کسی انسان نے نماز نہیں پڑھی اپنی زندگی میں، خدا معاف فرمائے، 10 سال 20 سال 5 سال نہیں پڑھی، اب یہ جو 1 سال یا جتنے بھی عرصہ وہ گناہ کبیرہ کرتا رہا ہے، یہ اللہ کا حق ہے جو اس کو واپس کرنا چاہیے تھا، اس نے وہ خدا کا حق ادا نہیں کیا۔ فرماتے یہ توبہ کے سوا، توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی ان کو قضا کرنا پڑے گا، اور یہ جو لیٹ کیا نا اس کی معافی ہے، یہ نہیں وہ نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، وہ حج سے بھی معاف نہیں ہوں گی۔
ایسے ہی زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا قرض ہے بندے کے ذمے. ایک انسان کے ذمے زکوٰۃ ہے، اس نے ادا نہیں کی، یا صدقہ فطر ہے یا قربانی ہے، یہ اللہ کے حق ہے. یہ ان کی ادائیگی نہ، یعنی عدم ادائیگی گناہ کبیرہ ہیں. یہ توبہ کے سوا معاف نہیں. اور توبہ کا معنی یہ ہے کہ جتنے سالوں کی اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، اتنے سالوں کی وہ زکوٰۃ ادا کرے جو اس کے ذمے ہے. توبہ کا معنی یہ ہے. اب جو اس نے لیٹ ادا کی ہے، اس لیٹ کی توبہ ہے. زکوٰۃ نہیں معاف ہوتی، حج سے بھی زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی اگر کسی کے ذمے قضا ہے. ایسے ہی قربانی ہے، اس کی پھر اس کو جو متبادل ہے وہ کچھ کرے. اور ایسے ہی صدقہ فطر وغیرہ ہے. تو فرمایا یہ ہے معنی، اور اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے. یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اہل سنت و جماعت میں کوئی دوسری رائے نہیں، ایک ہی رائے ہے کہ جو بندوں کے حقوق ہیں کسی کے ذمے وہ ادا کرنے پڑیں گے اگر ادائیگی ممکن ہے. جیسے مال وغیرہ اس کی ادائیگی ممکن ہے. کئی حق ہیں کہ جن کی ادائیگی ممکن نہیں ہوتی، یہ ان میں وہ شاید توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دے. فالحج یغفر الذنوب، تو حج گناہوں کو معاف کرتا ہے. ویزیل الخطایا الا حقوق الآدمیین، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں حج سے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے. میں نے اس کی تفصیل اشاراتاً ابھی عرض کر دی. فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالذُّمَّةِ حَتَّى يَجْمَعَ اللَّهُ أَصْحَابَ الْحَقُوقِ لِيَأْخُذَ كُلَّ حَقِّهِ. یہ بندوں کے ذمے جو حق ہیں یہ اس کے ذمے لگے رہتے ہیں، یہ اس سے ریموو نہیں ہوتے. نہ خدا کا حق بندے سے ریموو ہوتا ہے، نہ بندوں کا حق بندے سے ریموو ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک وہ دوسرا آدمی اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جمع نہیں کر دے گا. یعنی قیامت کے دن جمع ہو جائیں گے نا، وہ آ جائے گا لینے کے لیے، یہ وہاں موجود ہوگا دینے کے لیے، اس کو کہا جائے گا ادا کر بھائی اس کا حق. جب تک یہ دونوں آپس میں اکٹھے نہیں ہو جاتے، یا تو پھر دنیا میں ختم کر لے معاملات کو، خود ہی کر لے. پہلے اس سے کہ اللہ تمہیں جمع کرے، خود ہی کر لو اس کو، خود ہی ادائیگی کر لو. لِيَأْخُذَ كُلَّ حَقِّهِ، تو تاکہ اللہ تعالی ہر حقدار کو اس کا حق دلوا دے. یہ ایسے ہی ہے. میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک عرض کیا تھا، یہ جو عدل و انصاف کا ہے، یہ صرف انسان تو اللہ نے ان کو عقل دی ہے نا، شعور دیا ہے، اچھے اور برے کی تمیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی کروائے گا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سینگ والی بکری اگر بے سینگ کو مارے گی تو اللہ تعالیٰ بے سینگ کو قیامت کے دن سینگ دے گا، اور فرمایا جتنا اس نے تجھے مارا تو بھی اس کو مار لے. جانوروں سے بھی لیا جاتا. جب جانور بھی مستثنا نہیں ہیں، ان کو بھی جناب من یہ حق ادا کرنے پڑیں گے ایک دوسرے کے. تو بندے، اور بندوں سے مراد بھی کیا ہے؟ بندوں سے مراد صرف انسان نہیں ہے، بندوں سے مراد جانور بھی ہے. باقی جو درخت یہ اللہ کی جو باقی مخلوق ہے، ان کے ایسے جن ہیں جن کے بہت سے حقوق ہیں جو ہمارے ذمہ ہوتے ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں. فرشتے ہیں، ان کے بہت سارے حقوق ہیں جو انسان کے ذمہ ہیں. ایسے ہی خانہ کعبہ کے بہت سے حق ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں. ایسے ہی قرآن حکیم کے، اسلامی کتابوں کے بہت سے حقوق ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں. یہ بندوں سے مراد یہ چیزیں ہیں، جس کا جو حق ہے وہ ادا کی، وہ لیا جائے گا اس سے. فرمایا وَمِنَ الْجَائِزِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَكَرَّمُ، یس یہ ہو سکتا ہے، اور یہ اس کی حدیث سے پاک موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر رحم کرنا چاہے، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانا چاہے تو وہ یوں کرے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا جب دونوں کو اکٹھا کرے گا نا، یہ ہے مطالبہ کرنے والا، یہ ہے جس سے مطالبہ کیا جائے، تو ظاہر بات ہے وہاں دینے کے لیے تو کچھ ہوگا نہیں. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیکیاں لے لی جائیں گی، اگر نیکی بھی ختم ہوگی تو پھر گناہ اس کو دیے جائیں گے. لیکن جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مہربانی کا
وہ مالک ہے نا، جیسے چاہے وہ کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی بہت خوبصورت جنتی محل، جنتی نعمتیں ان دونوں کے قریب کر دے گا. یہ حدیث پاک ہے. جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا، اوے تو اس کا حق کیوں مارا، اس کا قرضہ کیوں لیا، پھر واپس کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. اچھا ادھر وہ قریب ہو تو وہ ایک نظر ادھر دیکھے گا، ایک نظر ادھر دیکھے گا، ایک نظر ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا. کیا خوبصورت محل ہے، کیا خوبصورت جنت ہے، کیا خوبصورت جنت کی نعمتیں ہیں. تو اللہ رب العزت فرمائے گا بھائی یہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کیا چیز دیکھ رہے ہو. اللہ پاک اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی، اس کی کمال چیز ہے، یہ تیری کیا نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالی فرمائے گا اس میں جانا چاہتا ہے، دے تو تیرا کرم. فرمایا تو نہیں جا سکتا، تو نے بندوق آگ مارے ہوئے، میرے آگ تو نے مارے ہوئے، بندوق آگے یہ کیسے جائے گا تو اس وقت اللہ تعالی جس کا حق ہے، جس کا قرضہ ہے، اس کو فرمائے گا اگر یہ لینا چاہتا نا اس کو معاف کر دے. اب میں نہیں معاف کروں گا، تو اس کو معاف کر دے. تو اس جو وہاں پر ہوگا، جس کے ذمہ حق ہوگا، اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ بیان کرے گا کہ اگر یہ مال چاہتا ہے نا تو اس کو معاف کر دے، کیونکہ میں اس کو بھی چاہتا ہوں یہ بھی جنت میں چلا جائے، تو اس کو معاف کر دے. تو فرمایا یہ ایک صورت ہوگی کہ جنت میں وہاں پر حق کی معافی کی ہے، لیکن وہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اس سے معافی کی ایک صورت بنا دے گا کہ جس سے وہ معاف کر دے بھائی، لیکن میرے بھائی یہ کوئی گارنٹی والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ جنت کے محلات، جنت کی نعمتیں، جنت کا حسن و جمال ان کے قریب ہی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا. اچھا کر ہی دے تو وہ معافی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا. پھر تو اس لیے یہ چیزیں اگرچہ احادیث میں، قرآن پاک میں، احادیث میں، کتابوں میں مختلف صورتیں ہیں معافی کی، تاکہ کوئی انسان اللہ کے رحمت سے بالکل مایوسی نہ ہو جائے، لیکن ان چیزوں پر کوئی ضمانت نہیں خدا نے دی کہ یہ تیرے لیے ہو جائیں گے. یہ خدا نے کہیں بھی کوئی ضمانت نہیں دی کہ بندوں کو آگ مارا میں تجھے معافی کر دوں گا. تو اس لیے حج سے تمام گناہ، تمام غلطیاں، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو دو چیزیں یہ معاف نہیں ہوتی، جو اللہ کے حق ہیں، جو بندوں کے حق ہیں، خصوصاً بندوں کے حق. فرمایا فلا بد من اداء حقوق الآدمیین، بہت ضروری ہے کہ بندوں کے حق ادا کیے جائیں. اب جو حج ہے یہ ایک نیو کنٹریکٹ بھی ہے. بندہ خدا کے ساتھ ایک نیا عہد و پیمان قائم کرتا ہے. یا اللہ پاک پچھلے سے معاف کرنا تھا، اگوں میں نہیں کروں گا. علماء نے فرمایا جس کا دو چیزیں میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، دو چیزیں یاد رکھ لیں. اسلام کے بعض ایسے نشانات ہیں، ایسی علامات ہیں کہ جو بہت واضح ہیں، آج بھی انسان اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو دیکھ سکتا ہے. ان میں سے ایک سرزمین مزدلفہ ہے اور سرزمین منا ہے. ہر سال ملینوں کے حساب سے لوگ وہاں سے کنکر اٹھاتے ہیں. 49 تو کم از کم چاہیے نا، ویسے تو لوگ 71 اٹھاتے ہیں تاکہ احتیاطاً کوئی غلطی یا نہ ہو جائے، لیکن 49 تو وہاں سے پتھر اٹھائے جاتے ہیں نا. اب یہ حج تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، بلکہ میں نے بقدیش عمارت کی اس سے بھی پہلے ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے حج ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو سارے جبرائیل علیہ السلام نے ایک جگہ نشان لگا کر بتا دیے یہ مناسک حج ہے.
جو کچھ ہم حج میں کرتے ہیں یہ سب کے سب ماں سوائے ایک دو چیزوں کے سب یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا. یہ ہے مناسک حج، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہے رمل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور شاید کوئی ایک غالباً ایک چیز زیادہ ہے، باقی یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام سے اگر ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہم بات کریں تو تقریباً 4,500 سال، تقریباً 5,000 سال کا لگا لیں. حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 8,000 سال تقریباً. وہاں سے کنکریاں اٹھائی جا رہی ہیں اور جمرات، جن کو ہم آسان لفظ میں شیطان کہتے ہیں، وہاں پر یہ پھینکی جاتی ہے. اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہاں پر وہاں پر بہت نیچے گڑھے بن جاتے، مزدلفہ میں گڑھے بن جاتے، کیونکہ ہر سال اٹھاتے ہیں. وہ میں بہت عرصہ پہلے نا ایک دفعہ داتا صاحب گیا تو وہاں پر لوہے کے بہت بڑے پائپ لگے ہوئے ہیں. اب ان لوہے کے پائپوں کو لوگ اس طرح پکڑ کر اندر جاتے ہیں ہاتھ کے ساتھ، تو وہ پائپ لوہے کے نیچے ہو گئے. یا آپ جو نا اگر صوفیہ میں جائیں نا استنبول میں، وہ پتھر ہے اور یہ تقریباً صرف 2,000 سال یا 2300 سال یا 2500 سال پرانا ہے وہ پتھر جو دروازے پر لگا ہوا. آپ نے جو گئے ہیں لوگوں نے دیکھا ہوگا. ان پتھروں کے اوپر سے بڑے بڑے ہیوی پتھر ہیں، صرف لوگ گزرتے ہیں اور وہ پتھر بہت نیچے چلے گئے. رگڑ کے ساتھ، پاؤں کے رگڑ کے ساتھ وہ گھس گئے ہیں اور نیچے چلے گئے. لوہا گھس جاتا ہے، پتھر گھس گئے، لیکن اتنے عرصے سے کنکریاں اٹھائی جا رہی ہیں، وہاں گڑھا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا. مزدلفہ میں آپ کو کہیں کہ یہ وہ بالکل نیچے نہیں چلے گا، ہر سال تو وہاں سے اٹھائے جاتے ہیں نا پتھر. یہ نہیں ہے پتھر کو دوبارہ وہاں پھینکا جاتا، نو بھائی. اور جمرات میں جہاں پتھر پھینکے جاتے ہیں صرف ان لوگوں کی کنکریاں باقی رہتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا. جن کے حج قبول ہوتے ہیں نا وہاں سے کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں. وہاں ورنہ یہاں کنکریوں کا پہاڑ بنا ہوتا، 8-10 ہزار سال سے ملینیں بلینوں کے حساب سے پتھر پھینکے جاتے، اور وہ پتھر وہاں کو اٹھاتے صرف وہ ہیں اتنا سے تھوڑے سے کہ جن کا حج قبول نہیں ہے. جس انسان کا بھی حج قبول ہوتا ہے نا ان کی کنکریاں وہاں فرشتے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسلام کی حقانیت پر اور خصوصاً ایتھیسٹ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے. ایک اور بات کی، میں نے ایک بار کسی سے بات کی تو وہ ہنسنے لگا، اور میں یار تیرا علم نہیں ہے. ہنسا یہ ہے کہ تو جاہل ہے. آپ مسجد جو ہے نا بیت اللہ شریف، مسجد حرم شریف میں جائیں، چھت پر بیٹھے آپ کو نظر آ جائے گا پرندے وہاں پر فلائی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی خانہ کعبہ کے قریب آتے ہیں اپنی ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں. کبھی بھی آپ کوئی پرندہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کراس کرتے ہوئے نہیں دیکھیں. اب پرندوں کو تو نہیں نا پتا، وہ تو بے عقل اللہ کے مخلوق ہے. آپ کبھی بھی، یہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ جہیں جا کر دیکھیں وہاں پر پرندے فلائی کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ کسی پرندے کو خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھو گے. خانہ کعبہ سے ڈر ہے. اور یہ تفسیروں میں یا کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، میں نے ان میں سے ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اور خود بھی آپ جا کر دیکھ لیں. دوسری چیز ہے قرآن حکیم. اسلام کی وہ چیزیں کہ جس کے کوئی کائنات کا انسان انکار نہیں کر سکتا، ان میں سے قرآن حکیم ہے. لاکھوں نے، کروڑوں نے، بلینوں کے حساب سے انسان ہے زمین پر، اور قرآن حکیم نے آج نہیں، آج سے 1400 برس پہلے چیلنج کیا ہوا ہے. اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اتنی بڑی کتاب نہیں بھائی،
اس کی سب سے چھوٹی صورت ہے ناطعنا کل کوثر، اتنی اس میں اتنی یہ 1.5 لائن کی صورت کے برابر بنا کر لے آؤ۔ کیا آسان کیا آسان چیلنج ہے جی، کیا آسان ہے؟ سب کچھ انسان کرے گا لیکن اس طرف نہیں آتا۔ کہ قرآن حکیم قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جو معجزہ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اور پھر اس قرآن حکیم میں یہ اتنا ہزاروں اس کے اندر معجزات ہیں، ہزاروں معجزات ہیں کہ جن کو آج تک حالانکہ اسلام کو نہ ماننے والے یا اسلام کے دشمن، ان کے لیے راستہ بہت آسان ہے، اسلام کی تکذیب، اسلام کو ریجیکٹ کرنے کے لیے بہت آسان سا راستہ ہے۔ مثلا میں 2 مثالیں دے کر اپنی گفتگو بناتا ہوں، ٹائم بہت قلیل ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا کہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، قرآن کی آیات ہے۔ اب بہت آسان ہے نا جی، بجائے لوگوں کو قتل کرنے کے، آسان نہیں ہے کہ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور کہیں گے آپ تو موت چاہتے ہیں، موت کا تمنا کر لیتے ہیں نا جی۔ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں قیامت تک یہ نہیں کبھی موت کی تمنا کریں گے۔ دوسری چیز، قرآن حکیم نے یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین اور یہودی یہ مسلمانوں کے ساتھ دشمن رہیں گے، ان کی نسبت عیسائی کم ہے۔ اب دنیا میں آپ وہ کھلی ننگی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو قرآن حکیم نے کہا کہ مشرک اور یہود یہ مسلمانوں کے سخت دشمن ہوں گے۔ مشرکین میں ہندو ہیں آج کل، اور یہودی تو آپ جانتے ہیں۔ یہ بہت آسان ان کے پاس آج بھی ہے، اور عیسائیوں کے پاس بھی آج موجود ہے کہ مشرک مسلمانوں کے دوست بن جائے، پالیسی چینج کرنی ہے نا جی، کچھ دیر کے لیے ہو جائے، صرف اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایسا کر لیں۔ یہودی ایسے کر لیں اپنے آپ کو 15 20 سال 40 سال 100 سال ایسا کام کر لیں، اس راستے پر چل جائے۔ قرآن حکیم نے فرمایا یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ اسلام کا چیلنج اور اسلام کی دعوت، اور وہ چیزیں جو ہم اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو خبریں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں دیں، قرآن کی مثل یہ نہیں لا سکیں گے، ایک صورت بھی نہیں بنا سکیں گے، یہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی دیگر اقوام کی نسبت تم سے سب سے زیادہ دشمنی یہ کریں گے۔ اب دیکھو نا، چائنی ہے غیر مسلم ہے، عیسائی ہے غیر مسلم ہے، جاپنیز ہے غیر مسلم ہے، لیکن ان کا اسلام کے خلاف ایسے نہیں جیسے ہندو ہوتا ہے، کیونکہ مشرک ہے۔ مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی طرح اور کوئی قوم دشمن نہیں ہے، حالانکہ ان کو کچھ بھی کے سب سے زیادہ یہودیوں پر احسانات مسلمانوں کے ہیں۔ تو یہ میں نے جو بات کی کہ بعض ایسی چیزیں اسلام کی کہ جو قیامت تک ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، آئندہ بھی دیکھیں گے۔ اب جو چیز آئندہ ہونے والی واقعات ہیں، ایک انسانی ذہن ہے، ان کو قرآن حکیم نے بیان کر دیا، یہ ایسے کریں گے۔ اور یار جب قرآن مجید پوری دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ ہم سے شاید زیادہ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو کبھی تو اس کے غلط ثابت کریں نا، ہم ایسا نہیں ہیں، ہم ایسے ہیں۔ پھر چلو میں دوسری طرف نکل گیا، بات حج کی ہو رہی ہے۔ فرمایا تو یہ جو حج ہے نا جی، اس سے انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ، انسان کا دل روشن ہوتا ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے
حج یا عمرے کی سعادت عطا کی ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے. اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں جو ابھی تک نہیں جا سکے کہ وہ جائیں اور جا کر دیکھیں. جو ہمارے دل کی کیفیت وہاں ہوتی ہے نا وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی. ایمان ایسا مضبوط ہو جاتا ہے جیسے بیٹری ریچارج نہیں کرتے ہم. بیٹری ڈیڈ ہوتی ہے تو دوبارہ اس کو چارج کرے وہ فنکشنل ہو جاتی ہے. انسان جب حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے یا حرمین شریفین کی زیارت کرتا ہے تو اس کا ایمان ریچارج ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے اس کا سین. حضرات گرامی, اور یہ اللہ کی نعمت کا شکر بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا, دولت دی, اولاد دی, صحت و سلامتی عطا کی, ہر چیز عطا کی, تو بھائی اس کا شکر ادا کرے حج کی شکل میں. اب یہاں پر ایک بات, ٹائم بہت قلیل ہے. حج جب ایک انسان پر فرض ہو جاتا ہے, فرض کب ہوتا ہے؟ میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا, وہاں پر پہنچ سکتا ہے حج کے دنوں میں. یکم شوال سے لے کر 9 یا 10 کی صبح صادق سے پہلے امکان ہے اس کا وہاں پر پہنچنا, جا سکتا ہے وہ, باقی جو شرائط ہے اس کے ساتھ. پھر بھی وہ حج ادا نہ کرے, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. یعنی جس پر حج فرض ہوا پھر اس نے حج ادا نہ کیا, اسے موت آ گئی, تو بہت پاسبل ہے کہ وہ اسلام پر نہ مرے, کفر پر مرے. سب سے بڑی دولت ہے انسان کی ایمان, اس کے چھن جانے کا خطرہ ہے حج ادا نہ کرنا. اب دوسری بات, حج فرض ہو گیا ہے, بلوغت کے بعد ہو جاتا ہے, 15 سال کی عمر میں, 20 سال کی عمر میں, 50, جو بھی ہو, کسی بھی ایج میں حج فرض ہو سکتا ہے کسی انسان پر. وہ حج ادا نہیں کرتا, تاخیر کرتا ہے, لیٹ کرتا ہے. اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ صرف ایک استثنا, بلکہ 2 استثناء ہیں جلدی حج نہ کرنے کے. یا تو والدین اتنے بوڑھے ہوں کہ انہیں اس انسان کی حاجت ہے, اپنے بیٹے کی حاجت ہے یا بیٹی کی حاجت ہے, بس اس وجہ سے جب تک وہ بیمار رہیں گے یا معذور رہیں گے یا حاجت مند رہیں گے, اس عذر کی وجہ سے حج کو اگر کوئی لیٹ کر دیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے. دوسرا, انسان پر شہوت کا غلبہ ہے, اپنے پر, یہ نہیں آگے اولاد وغیرہ, وہ ان کے ذمہ دار وہ خود ہے. اور وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا, میرے پاس 2 راستے ہیں کہ یا حج کے لیے جاؤں یا نکاح کروں. تو اب اگر اس انسان کو یقین ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا تو وہ نکاح پہلے کر لے حج پر جانے سے. یہ 2 ویلڈ ریزن ہے. ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی ویلڈ ریزن نہیں جب ساری شرطیں پوری ہو جائیں اور وہ انسان حج نہ ادا کرے. اب جتنا وقت گزرے گا نا وہ تمام وقت گناہ گار ہوگا. جمہور علماء کی, اس میں کوئی تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے, لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ گناہ گار ہے وہ انسان, وہ مردود الشہادہ ہے, اس کی گواہی کسی بھی مذہبی معاملات میں قابل قبول نہیں ہے, اور اس پر واجب ہے. اندھا ہو جاتا ہے, لیٹر آن لنگڑا ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی طرف سے حج کیا جائے, اور وہ آپ اسی کے مال سے کیا جائے گا, اسی کے ترکے سے کیا جائے گا. یعنی ایک انسان پر حج فرض ہوا زندگی میں, کبھی بھی کہیں بھی ایک بار جب فرض ہو جائے یہ فرض اس سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا. بعد میں اگرچہ حالات اس کے بدل جائیں, ایک آدمی امیر تھا, صاحب ثروت ہے, دولت مند ہے, جا سکتا ہے, نہیں گیا, بعد میں غریب ہو گیا, انتہائی فقیر ہو گیا. یہ فقر اس سے حج کی فرضیت کو ساقط نہیں کریں گے. یہ فقر اندھا ہو جاتا ہے, لنگڑا ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, گنہگار مرے گا, اور مرنے سے بھی حج انسان کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا.
ضروری ہے کہ وہ فرض ہے اس پر کہ وہ فرض وصیت کر کے مرے کہ مجھ پر حج فرض ہوا تھا، میں ادا نہیں کر سکا، میرے ہی مال سے میرے جب میں جائیداد چھوڑ گیا ہوں، اس میں سے تم نے حج کسی کو کروانا ہے۔ اب اس کے حج بدل ہے، اس کے بہت ساری ڈیٹیل ہے، تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ بھائی جس پر حج فرض ہے ارلی ایج میں کر لیں، جب بھی فرض ہو ارلی ایج، جو میں نے یقین کریں جب میں نے پہلی مرتبہ حج کیے 900 پاؤنڈ میں سب کچھ کر لیا تھا، میں سارا پاکستان کا چکر لگا کر آ گیا تھا 900 پاؤنڈ میں۔ آج جناب خدا معاف کتنا کیا مہنگا ہو گیا، تو بھائی یہ مہنگے ہونے کی وجہ سے حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ وہ بھی جو جوان ہے یا جوان نہیں ہے جن پر زندگی میں کبھی بھی حج فرض ہوا ہے وہ اپنے ارلیسٹ جلد از جلد حج ادا کرے، ورنہ وہ گنہگار ہوں گے اور ان کے مان کے جانے کا بھی خطرہ برقرار ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا پھر بھی اس نے حج ادا نہ کیا تو فرمایا خدا کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا کم عیسائی ہو کر مرے، یعنی اس کے ایمان کے چھن جانے کا خطرہ برقرار ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔